ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کہتے آؤ وہی تو مقرب لوگ ہیں. تمہیں کس کا قرب چاہیے؟ اولئک المقربون. میرا قرب چاہتے ہو؟ آؤ میں تمہیں دوں گا سب کچھ فی جنات النعیم. نعمتوں والی جنتوں میں وہ ہوں گے. دیکھیے ہم دنیا کو جنت بنانے کے لیے اللہ کے راستوں میں نہیں اٹھتے نا. تھوڑا سا بھی ہمیں کوئی ایسا کام کرنا پڑے جو دوسرے نہیں کرتے تو ہمیں اس وقت مشکل کیا لگ رہا ہوتا ہے کہ زندگی جیرن ہوگی. تو پہلی بات ہے نہیں ہوتی. یہ جملہ آج نوٹ کر کے جائیے گا, دل کی تختیوں پہ لکھ لیں کہ آخرت کی جنت ملنے سے پہلے دنیا کی جنت ملتی ہے. پہلے دنیا آپ کی جنت بنے گی. یہ شروع کے کچھ دن ہوتے ہیں صرف. وہ جب گھر نیا آپ اس گھر کو رینوویٹ کریں گے نا, کونے میں ایک کمرے میں چلے جائیں گے, آپ کے لیے وہ دن ناسور بن جائیں گے جب گھر میں مزدور لگے ہوں گے. لیکن کچھ دن کی مشکل کے بعد جب یہ گھر کھلا ہو جائے گا, دیواریں ٹوٹ جائیں گی, چوڑا ہوگا, تو آپ اسی گھر میں انجوائے کریں گے. ہم ایک بڑے پروٹیکٹڈ ماحول میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. جب ہماری زندگی میں نئی نئی اللہ کی بات آتی ہے نا, اور اللہ کی بات اللہ کی کتاب سے آتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ میں آپ کو کتاب کی ہی دعوت دوں گی کیونکہ میرا تعلق کتاب پڑھنے اور پڑھانے سے. مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. پورے شعور کے ساتھ کہوں گی کہ تبدیلی دل میں ایمان باللہ, ایمان بالآخرہ جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں, یہ آتی ہی کتاب کی باضابطہ تعلیم سے. ورنہ تو ہم نے لوگوں نے تو قیامت کے نام پہ ناول بنائے ہوئے, فلمیں ہیں, ہیروئنوں کو کہتے ہیں کیا قیامت لگ رہی ہو, اور جب وہ اصل قیامت آئے گی تو لگ پتہ جائے گا کہ یہ کس کے دل پہ بجلی بن کے گرتی ہے اور اس کی چال سے کس کے دل پہ قیامت آتی ہے. واللہ ہم بہت بے شعور ہیں قیامت کے معاملے میں. قیامت کا دن تو اتنا سخت دن ہے کہ انسانوں کو الٹ پلٹ کر رکھ دے گا. اوپر کی چیزیں نیچے, نیچے کی چیزیں اوپر ہو جائیں گی. کہیں وامتازوا الیوم ایھا المجرمون کی پکاریں ہوں گی, کہیں اللہ ایک مجرم سے پکارے گا کیا میں نے تجھے مال اور اولاد نہ دیا, کیا میں نے تجھے سواری اور گھوڑا نہ دیا, تو نے کیا کام کیا. کہیں اللہ کسی کو اس کے گناہ یاد دلا رہا ہوگا کہ بتا کیا منہ کالا کر کے آیا ہے. کہیں اللہ اس کو اس کے زنا دکھا رہا ہوگا. قیامت کا دن اس سے بہت سخت ہے جس کو ہم سمجھیں. تو 3 گروہوں کا تذکرہ کیا. مقربون پہ بات آئی, جنت النعیم میں ہوں گے. یہ ہوں گے کن میں؟ فرمائے سلۃ من الاولین, اگلوں میں سے تو بہت سے ہوں گے. اگلے کون؟ جو پہلے دور کے لوگ گزر گئے, ابھی نبیوں کے قریب کا دور. اس کی ہم تفسیر نہیں کر رہے, سننا چاہیں تو اس پہ ایک الگ درس بھی ہے. پوری صورت واقعہ کو ہم نے تفسیر کے انداز میں ہلکا پھلکا سا کیا ہوا. اس وقت ہم اس کو ڈے آف ججمنٹ سے کر رہے ہیں. تو مطلب یہ کہ ہر نبی کے آغاز کے دور میں یہ لوگ بہت ہوتے ہیں. ابو بکر صدیق سابقون الاولون میں سے تھے, وہ 10 عشرہ مبشرہ سابقون الاولون میں سے تھے, وہ 313 بدری صحابہ سابقون الاولون میں تھے, وہ 1400 لوگ جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کے بیعت رضوان کی تھی وہ سابقون الاولون تھے, اور وہ بہت تھے. لیکن فرمایا قلیل من الآخرین, پچھلوں میں یہ تھوڑے ہی ہوں گے. اللہ ہمیں ان میں کر لے. آج ہم پچھلے ہیں, ہم تھوڑے ہوتے ہوئے یہ کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں لائے گا. آج کے دور میں تھوڑی سی نیکی کرنا اس دور کی بڑی بڑی نیکیوں سے زیادہ ویلیویبل ہے. کیسے؟ آپ کو اس کی مثال دیتی ہوں. الحمدللہ آپ اپنے ٹاؤن میں ہیں, آپ کے جیب میں بھی پیسے ہیں, آپ کے گھر میں بھی ہیں, بینک میں بھی ہیں, آپ کو پرواہی نہیں ہوتی, کوئی بھی پیسہ خرچ کریں جائیں کچھ نہیں ہوتا. لیکن آپ پہنچ گئے ایک مہینہ کہیں سمجھے ایسی جگہ جا کے جہاں اپنا پیسے منگا سکتے ہیں نہ رکھ سکتے ہیں. سفر میں پیسے تھوڑے ہو جاتے ہیں نا عموماً, اور خاص طور پہ سفر کے آخر کے دن. وہاں اگر آپ 10 روپے بھی خرچ کریں گے تو سوچ کے کریں گے نا, تو پھر انسان کے پاس تھوڑی پیسوں میں بھی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے کہ میں نے اس میں گزارا کرنا ہے. بالکل اسی طرح یاد رکھیے آج بہت سارے لوگ خراب کام کرتے ہوئے دکھیں گے آپ کو, نفس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, تو ان میں آپ تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے نا تو اس کی ویلیو بہت ہوگی اللہ کی نگاہوں میں. جب سارے بگڑ جائیں تو تھوڑا سا بھی آپ اچھے ہو جائیں گے تو آپ اچھے ہی لگیں گے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پچھلوں میں یہ زیادہ تھے, بعد والوں میں کم ہوں گے, اور ہوں گے ضرور. یاد رکھیے آج بھی ابو بکر صدیق آئیں گے, آج کے دور میں بھی عمر فاروق ہے, آج بھی علی اور حضرت عثمان غنی جیسے صحیح لوگ موجود ہیں, صرف ان کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. تو مطلب کہ ہم سب کے لیے بھی میدان کھولا ہے.
اب یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ان کی بات بتا کے تینوں کا تعارف کرا دیا. کام اچھے کریں گے تو پھر ہی انسان وہاں پہنچے گا. دل چاہ رہا ہے کہ سابقون الاولون پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آپ سے شیئر کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا جانتے ہو قیامت کے روز کون سے لوگ سب سے پہلے پہنچ کر اللہ کے سائے میں جگہ پائیں گے؟ سوچیے. اور قیامت کا دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، لا ذل، کوئی سایہ نہیں سوائے اللہ کے عرش کا سایہ. لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. ہم ہوتے نا تو فوراً بولتے میں ہی ہوں گی، شاید یہ میرے ہی خاندان کے لوگ، اور وہ شیخ فیملی ہوگی ساری. ہم جہاں خود جاتے ہیں وہاں ہم فیملی کو بھی لے کے جانا چاہتے ہیں. تو لوگوں نے کہا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا حال یہ تھا کہ جب ان کے آگے حق پیش کیا گیا تو انہوں نے اس کو قبول کیا. کوئی کیلو کال نہیں کی کہ اچھا ذرا پہلے کسی کے اپروول لے لوں، ذرا مولوی صاحب سے پوچھ لوں کہ یہ مجھے چاہیے بھی نہیں، کرنا بھی ہے کہ نہیں. فوراً قبول کر لیا. کل کفر پہ تھے تو اسلام قبول کر لیا، اور آج کے دور میں ہم کہہ لیں کہ اسلام تھے اور اسلام کی کوئی سچی دعوت ان کے پاس آئی تو انہوں نے یہ نہیں کہا اچھا سوچیں گے، فوراً کہا اچھا میں نے قبول کیا. ہاں، اور جب ان سے حق مانگا گیا تو انہوں نے ادا کر دیا. یعنی حق ادا کرنے والے اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. اور دوسروں کے معاملے میں ان کا فیصلہ وہی کچھ تھا جو ان کا اپنی ذات کے معاملے میں تھا. یہ مسند احمد کی روایت ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کریکٹر جو ہوتا ہے، کردار میٹر کرتا ہے. قیامت کے دن کوئی اچانک فیصلہ نہیں ہونے والا، وہ سب کچھ دنیا میں لکھا جا رہا ہے. قیامت کا دن تو صرف ڈکلیریشن ڈے ہے. بہرحال ہم بات کر رہے تھے سابقون الاولون کی. اب اللہ تعالیٰ آگے ان کی کیا مہمان نوازی ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس کا تذکرہ فرماتے ہیں. علی سرور موضونہ متکئین علیہا متقابلین، وہ سونے کی تاروں سے بنے ہوئے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، تکیہ لگائے ہوئے ایک دوسرے کے بالمقابل. کیسا تصور آتا ہے؟ آپ یہاں سے تھوڑا سا اپنے امیجینیشن سٹرونگ کریں، اور کبھی آپ نے کسی کو کوئی بہت زیادہ خوبصورت جگہ پہ بیٹھے دیکھا ہو، سونے چاندی کا تخت ہے، اس پہ ہیرے ڈائمنڈز لگے ہیں. ہم تو اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے نا. پہلے دور میں بادشاہ جو ہوتے تھے وہ سونے چاندی کے تختوں پہ بیٹھتے تھے. آج تو ہمارا جو تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ بھی لاکروں کی زینت ہے. وہ تو سونے چاندی کے برتنوں میں کھاتے تھے کیونکہ پہلے گولڈ زیادہ تھا، پہلے دولت زیادہ تھی. آج کل تو سب آرٹیفیشل چیزیں چلتی ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ سونے کی تاروں کے بنے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. آمنے سامنے بیٹھنا کس بات کی دلیل ہوتی ہے؟ محبت کی. ہمیں جس سے گلا ہوتا ہے نا ہم اس کو فیس نہیں کرتے، سائڈ سے دیکھ لیں گے، سامنے نہیں دیکھتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہاں دلوں میں کوئی کینہ اور بغض تو ہوگا نہیں، تو یہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے. اور بہت ہی خوبصورت محفل تصور میں آتی ہے. اور جب وہ بیٹھے اتنی جگہ پہ ہوئے تو کیا ان کو کچھ سرو بھی کیا جائے گا؟ فرمائے یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے بیچ میں وہ لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے وہ چکر لگا رہے ہوں گے سرونگ کے لیے. دنیا میں عموماً آپ دیکھیے، آپ بڑے اچھے سے اچھے ہوٹل میں بھی جاؤ نا، لیکن بعض دفعہ جو ویٹرز ہوتے ہیں ان کا کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جو آپ کے مزے کو خراب کر دیتا ہے. ان کی غلط سرونگ یا چیز ہاتھ سے گر گئی، آپ کے کپڑوں پہ گر جائے گی. اور ویٹرز، چلے ویٹرز چھوڑیے، آج آپ ایئر ہوسٹس کی بات کریں جن کو بڑے اتفاق سے لوگ دیکھتے رہتے ہیں گھنٹہ دو، ان کی اٹھنے بیٹھنے چال چلن ڈھال کو کہ کون کیسی ہے اور کیسی ہے. پچھلے مہینے میں کسی ٹرپ پہ تھی تو وہاں بیچ میں رستے میں میرے ساتھ جو بیٹھی، میں نے کہا میں نے آپ کو دیکھا ہوا ہے، تو کہتی ہے ایسا ایئر ہوسٹس. وہ خود بھی ایئر ہوسٹس تھی. تو میں نے اسے بتایا کہ ایک فلائٹ میں تم تھی ایئر ہوسٹس. تو میں نے اسے ایسے اپنی عادت کے مطابق پوچھا کیا کرتے ہیں، کیسے، کیا کرائیٹیرین ہے. تو اس میں اس نے بتایا کہ فزیکلی اپیرنس آپ کی اچھی ہونی چاہیے ایئر ہوسٹس بننے کے لیے. ایج اتنی ہو، آپ کی ہائٹ اتنی ہو، آپ کا فگر اچھا ہو، کیونکہ دوسرا نے دیکھنا جو ہوتا ہے. تو پھر بھدی شکل کی اور ایسی ہوگی تو لوگ، پروٹوکول کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت میں جو لڑکے ان کے میزبان ہوں گے، جو ان کی مدد کریں گے، وہ کون سے ہوں گے؟ ولدان، ابدی لڑکے ہوں گے. اور بیاکواب و اباریق، شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے، وکأس من معین، کنٹر اور ساگر لیے دوڑتے پھر رہے ہوں گے. شراب کون سی ہے؟ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا اور نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا. جو لوگ تو حقیقت میں اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں نا، وہ تو انجوائے کریں گے اس بات کو، اور کچھ نیگیٹو ہو کے سوچیں گے دیکھا شراب جنت میں پئیں گے تو یہاں کیوں نہیں پی سکتے، اور شراب وہاں ہے تو یہاں کیوں نہیں، اور کوئی بات نہیں آج کے دور یہ نہیں وہ نہیں.
تو یہ اس وقت موقع ہی نہیں ہے سوچنے کا. یہ سوچئے کہ اللہ نے اس کی خوبی کیا بتائی کہ نہ سر چکرائے گا نہ عقل میں فطور آئے گا. اور دوسری بات ذہن میں رکھیے گا کہ شراب کا لفظ عربی زبان میں پینے والی چیز، مشروب، ڈرنک. آپ کوئی بھی ڈرنک لیتے ہیں، شریبا یشربو، مشروب، جو آپ مشروب، شربت، یہ سارے ایک ہی خاندان کے لفظ ہیں. تو لہٰذا اس سے اس شراب پہ قیاس نہ کیجیے گا جو کہ دنیا میں یہ ساری کباخت لیے ہوئے ہوتی ہے. پھر اس کے بعد وفاکہۃ، اور پھل ہوں گے، مما یتخیرون، وہ پھل ہوں گے جن میں سے وہ چن کے کھائیں گے. پھل کی ایک بہت ہی خوبی ہے کہ جس کے سامنے بھی آپ پیش کریں نا وہ ڈھونڈتا ہے بڑا دانا کون سا ہے، سخت کون سا ہے. خاص طور پہ آپ کبھی کسی کو انگور کھاتے دیکھیں، شروع میں سب موٹے موٹے سخت انگور ختم ہو جاتے ہیں، پھر اخیر میں وہ گلے گلے ٹیڑھے مڑے، پھر مائیں کہتی ہیں کھاؤ اب اس کو. اب تو نہیں کہتی، اب تو مائیں ڈسٹ بن میں پھینک دیتی ہیں. پہلے عقل مند مائیں ہوتی تھیں زیادہ، آج بھی ہیں، مائنڈ نہ کریں. عادت انسان کی کہ چن کے کھانا چاہتا ہے پھل نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو پھل دیا جائے گا، بلکہ کہا ایسے پھل ہوں گے جس میں سے وہ خود چوز کریں گے. ہاں، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ایسے پرندوں کا گوشت جن کو وہ کھانا پسند کریں گے. شاید ہی ہم میں سے کسی نے کوئی پرندے کا گوشت کھایا ہو، لیکن آپ نے سنا ہوگا چڑیوں کا گوشت یا جو برڈز ہوتے ہیں بہت مہنگا ہوتا ہے. کبوتر ٹیسٹی بھی بہت ہوتا ہے، لائٹ بھی ہوتا ہے، اور سب سے قیمتی گوشت ہے برڈز کا میٹ. اسی سے آپ دیکھ لیں کہ جتنا وائٹ میٹ ہوتا جاتا ہے اتنا مہنگا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پرندوں کا گوشت ان کو پیش کیا جائے گا، جسے چاہیں وہ استعمال کر لیں گے. اب کھانا بھی ہو گیا، پینا بھی ہو گیا، خوبصورت محفل بھی سجی ہوئی ہے، اچھی اچھی سٹنگز بھی ہیں، تو ساتھ ہی فرما دیا بور کے وحور عین، انسان کی کمزوری. اور وہ کیا کہ اس کو ساتھی چاہیے ہوتا ہے. جتنے بھی خوبصورت ہوٹل کے لانچ میں آپ بیٹھے ہوں، کسی بھی آپ خوبصورت سے خوبصورت جگہ پہ بیٹھیں، سمندر کے کنارے بیٹھیں، اکیلے ہوں گے تو کیا مزہ آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی. نوٹ کیجئے لفظ چھپا کے پہ. جو چیز جتنی چھپتی ہے نا اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے. جو عورت جتنا چھپے گی نا وہ اتنی حسین ہوگی. ہم جس چیز کو ایکسپوز کر دیتے ہیں نا اس کی خوبصورتی ایک تو سن ریز لے جاتی ہے نا، ایک دوسروں کی نگاہیں بھی لے جاتی ہیں. اس لیے اگر ہم اپنے حسن کی حفاظت کریں گے نا تو سیدھی سادھی شکل پہ بھی حسن آئے گا. اور اگر آپ کو اللہ نے اتنی پیاری شکل دی ہے لیکن آپ نے اس کو اوپن ٹو آل کر دیا تو حسن ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ وہاں خوبصورت حوروں کو لے آئے گا، وائٹ گوری چٹی ہوں گی، کمثال اللؤلؤ مکنون، چھپے ہوئے موتی. لولو کیا ہوتا ہے؟ پرلز، جو ہم گولڈ کے اندر لگوا کے پہنتے ہیں. ہاں، چھپے ہوئے موتی. اتنا کچھ کیوں ہے؟ ہم ایک دم اگریسو ہوتے ہیں، اور جہاں لفظ حور آتے ہیں عورتوں کا تو موڈ ہی خراب ہو جاتا ہے، ساری خوشی ختم. وہاں بھی ان کو حوریں ہی ملیں گی. تو کسی نے کہا دنیا میں جو صبر کیا ہوتا ہے، وہ ایک میاں بیوی تھے تو وہ جلے کٹے بیٹھے تھے، کوئی بات ہوئی تو اس نے کہا جنت میں بھی تو نہیں مجھے ملنا ہے تو پھر میں نہیں جاتا. تو آپ دیکھیے اللہ کو پتہ ہے آپ کو اس نے کیا دینا ہے. اب لوگ آپ پوچھ رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے، تو میں خود ہی جواب دے دوں کہ جی اچھا جی، جنت میں اور مردوں کو تو حوریں ملیں گی، تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ ہے ذہن میں کسی کا یہ سوال؟ ہے. اچھا، میں یہاں ایک جملہ بولتی ہوں اور پھر میں آپ کو ایک واقعہ بھی چھوٹا سا سناتی ہوں. آپ سب اپنے اوپر لیجیے. میں بھی الحمدللہ میرڈ ہوں. آپ میں سے بھی اکثریت شادی شدہ ہوں گی، نہیں ہے تو ان کی ہو جائے گی. لیکن عورت ہونے کے ناطے ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو یہ چاہے کہ میرا شوہر چھوڑ کے مجھے دوسرا ملے دنیا میں بھی، ایون کہ میں اس شوہر سے نہیں دوسرے سے لینا چاہتی ہوں یا اس کے ساتھ ایک اور بھی رکھ لوں. ایک عورت کی یہ فطرت میں نہیں ہے. جیسے اللہ ایک ہے نا، لا الہ الا اللہ، اللہ نے یہ چیز عورت کے دل میں ڈالی ہے کہ اس کو شوہر بھی ایک ہی چاہیے ہوتا ہے. کوئی اپنی باڈی کو شیئر نہیں کرنا چاہے گا، بہت مشکل ہوتا ہے. اور جنت میں جو مرد ملیں گے نا آپ کو، ایک ہی جب وہ 70 پہ باری ہوگا، بہترین بنا دیا جائے گا. تھوڑی سی آپ کے انٹرسٹ کے لیے سنا دیتی ہوں کیونکہ ایسی باتیں تو ہم سننے آتے ہیں درسوں میں، باقی تو ایسی اتنی لمبی لمبی میں سناتے ہیں لوگ کہ جنت میں جو میاں بیوی ہوتے ہیں کیا وہی جائیں گے کہ نہیں. تو اس کے لیے قرآن پاک بار بار اس بات کی کہتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے. تو کیا یہی شوہر اور بیوی جائیں گے جنت میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر دونوں نیک ہیں تو انشاءاللہ دونوں جنت میں ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ایک ساتھ کر دے گا اگر وہ چاہیں گے. اور دلوں کی جو قدورتیں اور کینے یہ جو ہر وقت ٹپکا ٹپکی لگی رہتی ہے نا، وہ جنت سے باہر ایک نہر ہے، نہر حیوان، اس کے اندر غسل دیا جائے گا. موقع ملا تو آپ کو آج جنت کے سٹیپ سنا دوں گی، نہیں تو کسی اور درس میں. تو جنت سے باہر ایک بالکل آخری موڑ ہے. آپ کو پتا ہے کہ پل صراط کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. پل صراط پہ لوگ وہ پہنچیں گے جن کی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے.
یہ میدان محشر ہے، یہ پل صراط ہے، یہ جنت ہے، اور اس پل صراط کے نیچے جہنم ہے. جس نے جہنم میں جانا ہے وہ تو سیدھا نیچے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، وہ ادھر سے آئے گا اور گرتا جائے گا. لیکن جس نے جنت میں جانا ہے نا، اس کو بھی اس کے اوپر سے ہی گزرنا ہے. پل صراط کا جو آخری کونا ہے نا، اس کا نام ہے قنطرہ، قاف نون توئے راہ. قنطرہ پہ جنتیوں کو روک لیا جائے گا اور وہاں حقوق العباد کے حساب ہوں گے. ہاتھ ٹھنڈے ہوتے ہیں سوچ کے اور کہتے ہوئے میرے بھی سارے معاملے کلیئر ہیں، لیکن وہاں روک کے سب کھڑے ہوں گے، میرا حساب میرا حساب، تم نے یہ کیا وہ کیا. وہاں بندے بندوں کو چھوڑیں گے تو پھر آگے جائیں گے جنت میں، اور وہاں پھر ایک قریب نہر ہے. سورۃ الاعراف میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم چھین لیں گے، کھینچ لیں گے ان کے دل کے کینے، جو بھی دلوں میں کدورتے ہیں، شوہر ہیں بیویاں لڑتے بھڑتے رہتے ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ یہ ہوتے نا، بعض کو تو وہ کھجلی ہونے لگتی ہے لڑنے کی. ایک کپل ہے، میں ان کو جب ملتی ہوں ہمارے قریبی لوگوں میں، تو جب دیکھو وہ چھو 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 چھو، تو میں ان کو کہتی ہوں آپ لوگ تو جنت میں بھی چلے گئے تو اب لڑیں گے. اسی طرح ایک درس تھا، اسی طرح آپ کے ساتھ ہو، تو میں نے ایسی کوئی مثال دی کہ ہر عورت یہی چاہتی ہے کہ اپنے ہی شوہر ملے، اللہ ان کی عادتیں بدل دے گا. اگر وہ نیک ہوں گے نا تو وہ میل ختم ہو جائے گا جنت میں جانے سے پہلے نا. تو میں نے کہا ہم میں سے ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ ہمیں وہی شوہر ملے نا. تو بہت بڑی محفل تھی، تو پیچھے سے مجھے ایک اماں جی کا ہاتھ دکھا. وہ میں نے کہا بیچ میں کیا کہنا چاہتی ہیں نا، تو انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا. تو میں نے کہا جی، کہتی نہیں جی میں بدلنا ہے. بندوں کے بندوں سے حق، کسی کا بھی کوئی لیا دیا ہے، کوشش کریں دنیا میں معافیاں منگوا لیں. غیبتیں، برائیاں، رشتہ دار سبھی کے ساتھ معاملے ہوتے ہیں نا. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. اللہ نہ کرے اگر شوہر جہنم میں چلے گئے، بیوی جنت میں، یا مرتبوں کا فرق بھی ہو سکتا ہے، تو اللہ اس عورت کو چوائس دیں گے. پورے جنتی مردوں میں جس مرد کو چاہو اس سے تمہارا نکاح کر دیا جائے گا. اور آپ دیکھیں کہ حیرت کی بات ہوتی ہے، آج کے کلچر کو سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے زوجناہم، حوروں سے بھی شادیاں ہوں گی، وہ گرل فرینڈز نہیں ہوں گی. جنتی عورتوں سے بھی زوجنا کا لفظ آتا ہے، ہم شادیاں کریں گے. آج کے کلچر پہ لات پڑتی ہے نا، لیونگ ٹوگیدر اور جذبات کے ہاتھوں مارے ہوئے ہیں. اور پتہ نہیں زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ایک بس کسی سے تعلق بن جائے، اور آج اس سے اور آج اس سے بنے. جنت میں بھی یہ سارے معاملے لیگل معاملات ہوں گے. اور اسی کا اپوزٹ، اگر بیوی جو ہے وہ جہنم میں چلے گی، مرد ادھر ہے تو اس کو ادھر دیا جائے گا. باقی رہ گیا حوروں کا ایشو، تو ہی حوریں جنتی عورتوں کی غلام ہوں گی. آپ کہتے ہیں نا ہمارا کیا بنے گا، وہ ہماری خدمت کریں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ سوال کیے گئے تھے، تو آپ نے کہا کہ دنیا کی عورت سے حور کو کیا نسبت ہے، ان کا مقام ان سے اعلیٰ ہوگا. وہ تو مشین ہے، جیسے یہ مائک ہے، کام کر رہے نا، یہ ہم نے رکھا ہوا کرے. حوریں ایک مخلوق ہے اللہ کی، جیسے ہمارے دل لبھانے کے لیے کوئی فانوس لگا ہوا ہے، کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے، یہ بیوٹی ہوتی ہے نا. تو حور بھی کوئی ایسی چیز ہی ہے، بس خدمت کرنے کے لیے. اصل جو انسانی جذبات ہوتے ہیں نا، وہ عورت اور مرد کے ہوں گے. اور الحمدللہ اللہ نے عورتیں بھی جنت میں زیادہ رکھنی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ادنا درجے کے جنتی کو 2 عورتوں میں سے ملیں گی، اور باقی جتنی اللہ جو دے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا.